ایمان اگر نبی کا عشق نہیں ہے وہ لاکھ کلمہ پڑھے مسلمان نہیں ہے۔ حضرات، ہم اور آپ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم اور آپ جس نبی کے امتی ہیں، اس نبی کی عظمت و شان دیکھیے۔ 12 پیغمبروں نے رب کی بارگاہ میں دعائیں مانگی تھی، پروردگار جو تیرا آخری محبوب ہے اپنے آخری نبی کو میرا امتی بنا دے۔ دعائیں کی، پھر دعائیں کرتے پروردگار اگر تو اپنے آخری نبی کا ہمیں امتی نہیں بنا سکتا ہے تو مولا اتنی دعا قبول فرما لے، جو تیرا آخری نبی ہے، جو تیرا محبوب ہے، تو اپنے محبوب کا ہمیں امتی ہی بنا دے۔ کنتم خیر امت، اللہ فرماتا ہے تم سب سے بہترین امت ہو۔ حضرات، زیادہ طویل گفتگو مجھے نہیں کرنا ہے، تھوڑی دیر محبت سے سن لیجیے۔ حضرات، ہم اور آپ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس نبی کو اپنے تو اپنے غیر بھی کہتے تھے کہ محمد جھوٹ نہیں بولتے۔ غیر بھی کہتے تھے محمد جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔ کفاران مکہ آپس میں باتیں کرتے تھے کہ محمد کی جیسی زندگی ہے ایسی زندگی میں نے کسی کی دیکھی نہیں ہے۔ محمد امین و صادق بھی ہیں، محمد جھوٹ بھی نہیں بولتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک خاموش رہے۔ 40 سال کے بعد حکم خدابندی ملا، اے میرے محبوب نبوت و رسالت کا اعلان کیجیے۔ 40 سال کے بعد نبوت و رسالت کا اعلان کیا۔ صرف 23 سال میں پوری دنیا کے اندر اسلام پھیلا دیا۔ کتنے سال میں؟ 23 سال میں پوری دنیا میں اسلام پھیلا دیا۔ سبحان اللہ۔ 40 سال کے بعد انا محمد رسول اللہ کا اعلان کیا۔ کفاران مکہ نے جب سنا کہ محمد 40 سال کے بعد نبوت و رسالت کا اعلان کر رہے ہیں، کفاران مکہ آپس میں چیمی گوئیاں شروع کر دیتے ہیں۔ آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ دیکھو محمد 40 سال خاموش رہے، 40 سال کے بعد نبی ہونے کا اعلان کیا، کیا اس بات کو تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ کیا اس بات کو مانا جا سکتا ہے؟ نبوت و رسالت کا اعلان کرنا تھا، گھر گھر میں اختلاف ہو گیا، بھائی بھائی میں اختلاف، باپ بیٹے میں اختلاف، ماں بیٹے میں اختلاف، پڑوسی پڑوسی میں اختلاف، اس بنیاد پر کہ اللہ کے رسول نے نبوت کا اعلان کیا ہے، لوگ آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں۔ بلال حبشی جنہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا، جنہوں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا، بلال حبشی کا گزر ہوا۔ کفاران مکہ نے کہا بلال کیا کچھ سنے ہو؟ حضرت بلال حبشی نے کہا تھا کچھ نہیں۔ کہا دیکھیے جن کا نام محمد ہے 40 سال خاموش رہے، 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کیا ہے، کیا اس بات کو مانا جا سکتا ہے؟ کیا اس بات کو تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ بلال حبشی جنہوں نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا، بلال حبشی نے کہا تھا کفاران مکہ بات ماننے کے قابل تو نہیں ہے، البتہ اگر محمد نے کہا ہے تو وہ جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں، اگر محمد نے کہا ہے تو وہ جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں۔ کفاران مکہ نے کہا تھا بلال تم نے یہ کیسے کہہ دیا وہ جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں۔ اس وقت حضرت بلال حبشی نے کہا تھا اے کفاران مکہ کیا تم نے محمد کی 40 سالہ زندگی کو نہیں دیکھا ہے؟
کیا تم نے محمد کی 40 سالہ ہسٹری کو سنا نہیں ہے؟ کفاران مکہ نے کہا تھا بلال تم کہو کہنا کیا چاہتے ہو؟ حضرت بلال حبشی نے کہا تھا اے کفاران مکہ یہ بتاؤ کیا 40 سالہ زندگی میں محمد جھوٹ بولے ہیں؟ کیا 40 سالہ زندگی میں محمد نے کسی کی امانت میں خیانت کی ہے؟ کفاران مکہ نے کہا تھا بلال تم سچ کہتے ہو 40 سالہ زندگی میں محمد جھوٹ نہیں بولے ہیں، 40 سالہ زندگی میں محمد نے کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی ہے؟ تو اس وقت بلال حبشی نے کہا تھا اے کفاران مکہ سنو، جو 40 سالہ زندگی میں جھوٹ نہ بولا ہو، جو 40 سالہ زندگی میں کسی کی امانت میں خیانت نہ کیا ہو، اگر وہ 40 سال کے بعد نبوت و رسالت کا اعلان کر رہا ہے تو ہمیں مان لینا چاہیے وہ 40 سال کے بعد بھی جھوٹ نہیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ، پیار سے کہہ دیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک بار مسکرا کے کہہ دیں یا رسول یا اللہ۔ رسول اللہ، اس لیے مسکرانا بھی میرے نبی کی سنت ہے۔ سبحان اللہ بے شک، یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلشتہ بنا دیا۔ سبحان اللہ بے شک، 23 سالہ زندگی میں پوری دنیا میں اسلام پھیلا دیا۔ سمجھ میں آ رہی میری گفتگو؟ مسکرا کے کہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، 23 سالہ زندگی میں پوری دنیا کے اندر اسلام پھیلا دیا۔ 23 سالہ زندگی میں کیسے اتنی جلدی اسلام پوری دنیا میں پھیل گیا؟ مصطفیٰ کریم کا اخلاق ہی ایسا تھا، ایک سے ایک لہیم و شہیم، جنہوں نے حلف اٹھائی تھی، قسم کھائی تھی معاذ اللہ کبھی محمد کے قریب نہیں جاؤں گا، نہ محمد کو دیکھوں گا، لیکن جب سرکار کا چہرہ دیکھا تو پکار اٹھے یا رسول اللہ آپ کی طرح کوئی نہیں ہے، سبحان اللہ بے شک، آقا آپ کی طرح کوئی ہے نہیں۔ مصطفیٰ کریم کا کردار دیکھیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بڑوں سے محبت کرتے تھے ویسی محبت بزرگوں سے فرماتے تھے، جیسی محبت بزرگوں سے کرتے تھے اتنا ہی پیار اللہ کے رسول بچوں سے بھی کرتے تھے۔ سبحان اللہ بے شک، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستے سے گزر ہوا، دیکھا کہ چند بچے ایک درخت کے نیچے کھڑے کھیل رہے، آقا کریم ان بچوں کے قریب گئے، جانے کے بعد مصطفیٰ جان رحمت نے بچوں کو سلام کیا۔ سبحان اللہ بے شک، بے شک، بیٹا بجان 2 منٹ، سن لیجئے، رشتہ محبت کچھ اس طرح بڑھے گا، کچھ تم قدم بڑھاؤ کچھ ہم قدم بڑھائیں، سبحان اللہ بے شک، کیونکہ 11 کے بعد دیہات میں تقریر کرنا ٹرین کی پٹری میں سائیکل چلانے کے برابر ہے۔ بہت کچھ سوچنا پڑتا حضرت، مجمع کیسے رکے گا، مجمع کو روکے کیسے، مجمع کو کیا سنائے، ہر چیز پر نظر رکھنا پڑتی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے بچوں کو سلام کیا، دونوں عالم کے مالک و مختار ہیں، بچوں کو سلام کیا، نکل گئے۔ دوسرے دن سرکار کا گزر ہوا، دیکھا وہی بچے درخت کے نیچے کھڑے کھیل رہے، مصطفیٰ جان رحمت بچوں کے قریب گئے، جانے کے بعد دوسرے دن بھی سلام کیا، سبحان اللہ بے شک، سبحان اللہ، دوسرے دن بھی بچوں کو سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد سرکار کا گزر ہوا، بچے آپس میں کہتے یار یہ اللہ کے رسول ہے، کل نکلے تھے انہوں نے ہمیں پہلے سلام کیا تھا، پرسوں نکلے تھے ہمیں پہلے سلام کیا تھا، کل سے ہم اللہ کے رسول کو پہلے سلام کریں گے، سبحان اللہ بے شک، کل سے ہم اللہ کے رسول کو پہلے سلام کریں گے۔ بچے آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ کل سے ہم اللہ کے رسول کو پہلے سلام کریں گے۔ اتنے میں ایک بچے نے کہا کہ ہم اللہ کے رسول کو پہلے سلام کریں گے جب اللہ کے رسول پہلے سلام کرنے کا ہمیں موقع دیں گے تب۔ سبحان اللہ بے شک، اللہ کے رسول تو ہمیں پہلے سلام کرنے کا موقع ہی نہیں دیتے ہیں، سبحان اللہ بے شک، سبحان اللہ، ہم انہیں پہلے سلام کیسے کر سکتے ہیں، وہ تو ہمیں پہلے سلام کرنے کا موقع ہی نہیں دیتے ہیں۔ جب تک بچوں نے کہا کچھ بھی ہو جائے کل جب سرکار نکلیں گے ہم انہیں پہلے سلام کریں گے۔ سبحان اللہ بے لیکن شک، آج ہمارے حالات کیا ہے، پردھان جی سوچتے ہیں کہ جس نے ہمیں ووٹ دیا وہ خود ہمیں سلام کرے۔ اب حال تو یہ ہے کہ بڑا یہ سوچتا چھوٹا ہمیں سلام کرے، یہ نہ سوچا کرو یہ چھوٹا ہے بڑا ہے، بلکہ کبھی چھوٹے کو چاہیے بڑے کو سلام کرے، کبھی بڑوں کو چاہیے چھوٹوں کو سلام کر لیا کرے۔ اس لیے نبی فرماتے ہیں آپس میں سلام کیا کرو، سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے۔ سبحان اللہ بے شک، یہ نہ دیکھو یہ چھوٹا ہے بڑا ہے، بچوں نے مشورہ کر لیا کچھ بھی ہو جب سرکار نکلیں گے ہم انہیں پہلے سلام کریں گے۔
तीसरे दिन सरकार का गुजर हुआ। बच्चों ने देखा अल्लाह के रसूल तशरीफ ले आ रहे हैं। बच्चों को सरकार ने देखा, सरकार मुस्कुराने लगी। जब बच्चों ने सरकार को आते हुए देखा तो बच्चे दरख्त के नीचे से हट गए, झाड़ियों में जाके छुप गए। बच्चे झाड़ियों में जाके छुप गए। छुपने के बाद आकाए करीम उसी पेड़ के नीचे गए, खड़े हो गए। अब बच्चे दरख्त की झाड़ियों से, बच्चे झाड़ियों से निकलते हैं। निकलने के बाद सरकार को देखते हैं। देखने के बाद कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अब बच्चों ने सरकार को सलाम किया। सलाम करने के बाद चंद बच्चे करीब आते हैं। किसी ने सरकार का दाहिना हाथ पकड़ा, किसी ने सरकार का बायां हाथ पकड़ा, किसी ने आगे का दामन थामा, किसी ने पीछे का दामन पकड़ा। पकड़ने के बाद बच्चे कहते या रसूल अल्लाह, कल आप निकले थे, हमने पहले सलाम किया था। परसों आप निकले थे, हमने पहले सलाम किया था। या रसूल अल्लाह, आज आपने हमें पहले सलाम क्यों नहीं किया? नबी फरमाते बच्चों सुनो, मैं चाहता आज भी तुम्हें पहले सलाम कर लेता, लेकिन इसलिए तुम्हें सलाम नहीं किया कि कल तुमने आपस में मशवरा किया था कि हम अल्लाह के रसूल को पहले सलाम करेंगे। बच्चों सुनो, मैं चाहता आज भी तुम्हें पहले सलाम कर लेता, लेकिन इसलिए नहीं किया कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। मैं इस दुनिया में किसी का दिल तोड़ने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि टूटे हुए दिलों को मोहब्बत से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक जवाब नहीं हजरत, वाह सुभान अल्लाह, नबी सुभान। फरमाते हैं मैं इस दुनिया में किसी का दिल तोड़ने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि टूटे हुए दिलों को मोहब्बत से जोड़ने के लिए आया हूँ। मुस्तफा जाने रहमत का किरदार ही ऐसा था, सुभान अल्लाह। और नबी को जो एक मर्तबा मोहब्बत की नजर से देख लेता था, वो नबी की गुलामी का पट्टा गले में डाल लेता था। शान है मुस्तफा जाने रहमत की। सरकार का मदीना शरीफ की गली से बच्चे सरकार को जब देखते थे ना, तो छोटे छोटे बच्चे अल्लाह के रसूल के करीब आते थे। आने के बाद कहते थे या रसूल अल्लाह, हमें फला चीज खिलाइए। या रसूल अल्लाह, हमें दिरहम दीनार की जरूरत है। या रसूल अल्लाह, आप दे दीजिए। सरकार बच्चों से इतनी मोहब्बत करते थे, बच्चे जो तलब करते थे अल्लाह के रसूल उनको अता कर दिया करते थे। सरकार का मदीना शरीफ की गली से गुजर हुआ, चंद बच्चे खेल रहे थे, सरकार को आते हुए देखा। बच्चे करीब गए, जाने के बाद कहते या रसूल अल्लाह, हमें खजूरें खिला दो। बच्चे कहते या रसूल अल्लाह, हमें खजूरें खिला दो। सरकार फरमाते बच्चे सुनो, मेरे पास खजूरें नहीं है,